السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول کا بابرکت ماہ نور ولادت مصطفیٰ کی سعادت بری ساعتیں لیے ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ اہل اسلام بالخصوص مسلک اہل سنت اس ماہ مبارک میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ تاہم اس دور پرفتن میں دیگر فتنوں کی طرح بعض متعصب اور فرقہ پرست گروہ اور طبقے میلاد منانے والوں پر شرک و بدعت اور ناجائز ہونے کا جاہلانہ فتویٰ لگاتے نظر آتے ہیں۔ بالیقین ایسے افراد یا تو تعلیمات اسلام سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے یا پھر ذاتی مفادات کی خاطر صہیونی سازش کے تحت اسلام مخالف تنظیموں کی پشت پناہی میں دانستہ عوام الناس کے جذبہ ایمانی یعنی حب رسول کو کمزور کرنے کے لیے ایسے فتنے پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ مفسرین و محدثین نے ولادت مصطفیٰ پر مسرت کا اظہار کرنے اور باقاعدہ مجلس کا انعقاد کر کے شان مصطفیٰ اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کو ایک مستحسن اور اللہ کے ہاں ایک مرغوب اور مستحب عمل قرار دیا ہے، جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسا ہی قرآن و احادیث رسول سے ثابت ہے۔ البتہ میلاد کے پاکیزہ ماحول کو غیر شرعی خرافات و امور سے آلودہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، آئیے مستند و مجتہد علماء و مشائخ اور محدثین و مفسرین سے خوشہ چینی کرتے ہوئے قرآن مجید اور صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ جات سے مدلل طریق سے اس بات کو اپنے فہم کا حصہ بناتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیسا عمل ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش کہاں تک ہے۔ ناظرین، انتہائی اختصار سے کم و بیش 1 درجن سے زائد کلپس میں ہم مختلف عنوانات کے تحت جشن میلاد النبی کا انعقاد خلقت سے ولادت تک اور ولادت سے عہد حاضر تک منائے جانے کا جواز قرآن مجید اور احادیث رسول، اقوال و افعال صحابہ اور آثار مجتہدین و مفسرین سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یوں جشن عید میلاد النبی کا بھرپور اظہار بھی ہوگا اور اپنے مسلک اہل سنت کا تحفظ کرتے ہوئے معترضین کے ہر اعتراض کا جواب بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، زیر بحث عنوان جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیسا عمل ہے پر بات کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات مد نظر رکھ لینی چاہیے کہ بعض معترضین کو لفظ میلاد پر اعتراض ہے، لہذا جشن میلاد یا عید میلاد پر اعتراض سے پہلے ہمیں ذرا لفظ میلاد کے معنی و مطلب پر ضرور غور کر لینا چاہیے۔ میلاد کا مصدر لفظ مولد ہے، جس کے معنی میں پیدائش یعنی ولادت، پیدائش کا وقت اور پیدائش کی جگہ شامل ہیں، جبکہ میلاد کے اصطلاحی معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا، جس میں حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ حضور خاتم النبیین کے معجزات، خصائل و شمائل اور فضائل کا بیان کرنا اور سننا، اور آمد مصطفیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا شامل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اسی ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ذات محمدی کی صورت میں ذات خدا کی کامل دلیل آ گئی ہے۔ اور اسی طرح ولادت مصطفیٰ اور آمد رسول خدا کا ذکر اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ساتھ
اپنے قرآن میں متعدد جگہوں پر مختلف انداز سے فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ اور ایک جگہ سورہ توبہ میں شان رسالت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں قرآن اور صاحب قرآن کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید آ گیا ہے۔ مذکورہ بالا اور متعدد دیگر آیات قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمانے اور اس کائنات میں بشری روپ میں بھیجنے کا اعلان اپنی عطا کردہ شانوں کے ساتھ فرمایا ہے، جبکہ ہم بھی جشن عید میلاد النبی میں حضور کی ولادت کا ذکر ان کی شانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی کو ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ پھر بلا جواز اعتراض اور فتویٰ کیسا؟ ناظرین، بلا شبہ رب کائنات کا اپنے قرآن میں ذکر ولادت مصطفیٰ بھی موجود، اور خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے یوم ولادت کے حوالے سے اقوال و افعال اور طرز عمل پر بھی درجنوں صحیح احادیث کتب صحیحہ میں درج ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آمد مصطفیٰ پر جلوس نکالنا اور شکران نعمت کے اظہار کے لیے مجلس میں ذکر کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے، جبکہ علماء مجتہدین اولین و آخرین کا میلاد النبی منانے کے مستحسن عمل کے نظریات و عقائد سے کتب سیرت بھی موزی ہیں۔ ناظرین، درج بالا عنوانات پر پارٹ 2 to 10 میں قرآن و احادیث کے دلائل کے ساتھ جشن میلاد النبی منانے کی حقیقت پر گفتگو جاری ہے، ملاحظہ فرمائیں۔